اہل بیت کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور ملک شام سے جو ہے ہشام بن عبد الملک، یہ بنو امیہ کے بادشاہوں میں سے تھے، یہ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو بنو امیہ اہل بیت سے تھوڑا سا دل میں وہ جو ہے نا جیسے کہ مخالفت سے ہوتی ہے، تو یہ بھی آئے ہوئے تھے۔ اب یہ وقت کے بادشاہ تھے، اس کے دائیں بائیں نوکر چاکر غلام، اور یہ آئے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ اس وقت یہ خود بادشاہ تھے۔ تو یہ حج کو گیا اور طواف کرتے ہوئے اس نے حجر اسود کو بوسہ دینے کا ارادہ کیا، اور انتہائی کوشش کے باوجود ہجوم کے کثرت پر اس کو قدرت نہ ہوئی کہ یہ قریب جا کے حجر اسود کا بوسہ لے سکے۔ وقت کا بادشاہ ہے لیکن رش اتنا ہے کہ آگے جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اتنے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے قریب پہنچے تو ایک دم سارا مجمع ہٹ گیا۔ ان کو جب دیکھا نا اہل بیت کے شہزادے کو، سارا مجمع ایک دم ہٹ گیا۔ پہلے وقت کے بادشاہ کھڑے، کوئی اس کو جگہ نہیں مل رہی ہے، لیکن جب اہل بیت کے شہزادے آئے تو سارا مجمع ایک دم ہٹ گیا اور ان کے لیے راستہ بنایا، اور بڑے اطمینان سے جا کے انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ کسی نے ہشام سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، کہ اس کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ اس نے حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن جان بوجھ کے اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں، کہ میں یہ کہوں گا تو میرے ساتھ آئے ہوئے یہ کہیں گے اچھا تیری اتنی عزت بھی نہیں ہے؟ ایک شہزادے کو جو ہے آل رسول کی اتنی عزت ہوتی ہے، اتنی بھی نہیں ہے کہ تو وقت کا بادشاہ ہے اور حجر اسود کا بوسہ تجھے جو ہے وہ یعنی تجھے دیا نہیں جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ ایک شاعر کھڑا تھا، ایک شاعر کھڑا تھا، اور شاعروں کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ جب کسی بات کا جواب دیتے نا تو اشعار کے انداز میں دیتے۔ فرزوق شاعر تھا عرب کا بڑا، وہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جب یہ الفاظ سنے ہشام کے کہ وہ کہتا میں نہیں جانتا ہوں، تو اس نے پھر اشعار میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف شروع کی اور کہا اچھا ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، کہ یہ اللہ کے بندوں میں سے بہترین بندوں کا بیٹا ہے، اور فرمایا ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ تقوی والے اور پاکیزہ اور سرداروں کی اولاد ہے، اور ھذا الذی تعرف البطحاء وتقتہ، فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو سارا جہان جانتا ہے، اس کو سارا جہان جانتا ہے، اور تو کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں۔ سن والبیت یعرفہ والحل والحرم، اس کو تو بیت اللہ بھی جانتا ہے، اس کو حل اور حرم بھی جانتا ہے۔ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستسلم، قریب ہے کہ جب یہ حجر اسود کے قریب جا کے اپنے ہاتھ اس پہ رکھتا ہے تو قریب ہے کہ حجر اسود کچل کے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لے لے۔ یہ وہ ہستی ہے، اور فرمایا ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاہ نعم، کہا اس کی زبان سے اب یہ سخاوت بیان کر رہے، شاعر اس کی سخاوت کو بیان کر رہے، کہا کہ کبھی اس کی زبان سے آج تک لا نہیں نکلا۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، یعنی لا آج تک کبھی اس کے زبان سے نہیں نکلا، یہ سخاوت میں اتنا اعلیٰ ہے۔ لیکن لولا التشہد، اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو اس کی زبان سے کبھی لا نکلتا ہی نہ۔ تشہد میں اشہد اللہ لا کہا جاتا ہے نا، صرف تشہد میں یہ لا کہتا ہے، اس کے علاوہ کبھی اس کی زبان سے لا نہیں سنو گے۔ اور فرمایا ہمیشہ اس کے زبان میں کیا ہوتا ہے؟ نعم، جی ہے، یعنی جب بھی کوئی سوالی اس کے در پہ آیا کبھی آج تک کسی کو محروم نہ کیا۔ اور فرمایا کہ اذا رأتہ قریش قال قائلها الى مکارم ھذا ينتهي الکرم، کہا کہ جب قریش والے اس کو دیکھتے ہیں تو قال قائلها، کہنے والا کہتا ہے کہ اس نے تو کرم کی انتہا کر دی، اس پہ تو اخلاق کی انتہا ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا ان عد اہل التقى كانوا ائمتهم، جب تم اہل تقوی کا شمار کرو گے تو ان کو ان کا سردار پاؤ گے۔ جب تقوی کے لوگوں کی لسٹ تیار ہوگی تو اس کے سردار کون ہوں گے؟ اہل بیت کے شہزادے ہوں گے۔ اور فرمایا او قیل من خیر اہل الارض قیل لهم، یا یہ کہا جائے کہ دنیا میں زمین میں بہترین لوگ کون ہے تو ان کی طرف انگلیاں اٹھیں گی، ان کی طرف اشارے ہوں گے کہ یہ ہے دنیا کے بہترین لوگ۔ اور فرمایا ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، سن اگر تو جاہل ہے اس کے جاننے سے اور تو کہتا ہے میں اس کو نہیں جانتا تو سن یہ فاطمہ کا بیٹا ہے اور اس کا دادا انبیاء
اس کا دادا اللہ کا وہ نبی ہے قد ختمو جس پہ نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ اور فرمایا وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بَظَاهِرُهُ، اور تیرا یہ کہنا کہ میں اس کو نہیں جانتا تو اس سے اس کے اندر کوئی عیب نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو کہتا ہے میں اس کو نہیں جانتا تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ کیوں؟ العرب تعرف من انکرت والعجم، جس کے پہچاننے سے تو انکار کرتا ہے عرب بھی اس کو جانتے ہیں اور عجم بھی اس کو جانتے ہیں۔ اور فرمایا یغزی حیاؤہ ویغزا من محابتہ، اس کی آنکھیں شرم کی وجہ سے جھکی ہوئی، حیا کی وجہ سے وہ اپنے آنکھوں کو اوپر نہیں اٹھاتا ہے، لیکن اس کے سامنے آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی ہمت کی وجہ سے اپنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتے۔ یعنی اس کا رعب اور ہمت اتنی ہے کہ کوئی آنکھ اٹھا کے اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ فلا یکلم الا حین یبتسم، اس کے سامنے کوئی کلام نہیں کر سکتا ہے، ہاں جب اس کو خندہ پیشانی میں دیکھتے ہیں تو پھر اس کے سامنے کلام کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ اشعار تو میں نے تھوڑے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ورنہ دوسرے کے کتابوں میں ایک بہت بڑا قصیدہ آپ کو مل جائے گا اہل بیت کی شان میں یہ جو کہا گیا ہے، لیکن ان کا حال دیکھیے۔ فرمایا کہ آپ جو ہے دن اور رات میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، دن اور رات میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے، اور جب وضو کرتے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بدن پہ کب کبھی تاری ہو جاتی تھی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ تمہیں خبر نہیں کہ کس پاک ذات کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سجدے میں تھے، گھر میں آگ لگ گئی، لوگوں نے شور مچایا، آگ لگ گئی آگ لگ گئی، انہوں نے بڑے جو ہے اطمینان سے نماز پڑھی اور بعد میں کہنے لگے دنیا آخرت کی آگ نہیں، دنیا کی آگ مجھ سے بلا دی تھی، میرے سامنے تو آخرت کی آگ تھی۔ اور فرمایا